إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا ومرشدنا وإمامنا في الدنيا وإمامنا في الجنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تهاون في السنن فقد تهاون في الفرائض ومن تهاون في الفرائض فقد تهاون في معرفة الله ومن تهاون في معرفة الله فقد خسر الدنيا والآخرة ہر قسم دی حمد و ثنا اکائی تنہائی کبریائی تعریف تحمید تقدیس تقدیر رب عرض و سما کی ذات لائق اور زیبہ اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام حرمین سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واسطے رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا جڑیاں مثالاں دے کے سانو سمجھایا ہے حدیث پاک میں ایک مثال ہے جو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے اس دنیا کا نظام ظلم کفر قتل و غارت طاقتور کمزور نو جنگل دے درندیاں دی طرف کھا رہا سی ساری کائنات جنگل دے درندیاں دا نظام سی انسانیت دا جینا مشکل سی کائنات سسکیاں بھر کے دم توڑ کے بڑی مصیبت پریشانی میں سی جو ہو تسی دیکھتے پہ ہو کہ ہر پاسے ازمائشاں پریشانیاں ہویا ہو رہی ایک جھگڑے دی بڑے بچو آیا سی ہوئی ایک بندہ لوکل دا واقعہ بھی ہسپتال جا کے فوت ہوئے لیکن 302 مجھے دے لگی یعنی اٹیک نہ سارے دوست نے عبدالستار ندیم صاحب دستے پیسے
بندہ 22 سال جیل کٹ کے آیا، بات ہے جڑے قتل چ گیا سی بندہ زندہ ہو کہ انج بھی ہوتا ہے، بندہ تبھی بہت مر گیا انہوں جا کے خیر مار کے پرچا ہو گیا۔ یعنی تسی دیکھو کہ عدالتوں میں شہر پہ وستے لڑائی، قتل و غارت، پریشانیاں ایویں نے جویں بارش کے قطرے گرتے۔ تو قرآن مجید وچ بھی سورہ البقرہ وچ یہی اشارہ ہے کہ شروع تو چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل جو سی وہ ہونا سی اکھاں نال گیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے بھی مولا بنیا کی کھڑا ہے۔ ہن اوتھے بھی ایڈا بڑا ایک حادثہ ہویا موسیٰ علیہ السلام کے دور وچ، موسیٰ کلیم اللہ حیات، چلو اللہ کا نبی موجود ہوئے، جب مسئلہ نہ حل ہوئے رب وہی بھیج کے حل کر گہرے گہرے مسئلے جڑی عقل سوچ ہی نہیں سکتی، نہ عقل دے وس وچ ہے، نہ کسی بندے دے وس وچ، نہ انہوں پرے پنچایت چ حل کر سکتے۔ تو تسی دیکھو یہ مسئلہ میں ایک مثال دینا، اتنے انسان کی کرے، عدالتاں حکومتاں کی کرے، کیس ایویں سورہ البقرہ پورا رکوع ہے کہ ایک بھتیجے نے چچے نے دولت لین واسطے وہ بے اولاد سے، ایک بھائی دی اولاد سے، انہاں کہا چاچا ایویں جڑا نا اینی جائیداد تے بل مار کے بیٹھا تے کلا ہے غیر کی کرنا، ہن بھی ایویں ہوندا گھر گھر وہ ظالم نے ظلم کیتا بھی وہ بیچارے بے اولاد چچے ستے پہ جا کے ذبح کر دیا، قتل کر کے ان کی لاش گرو کے اختلاف والے گھر پڑوسی دے سڑ دی، رات خون ناش اس گھر پہ سورہ البقرہ دی نازل پورے 2.5 پارے وہ نام ہی سورۃ البقرہ گائے السورۃ التي تذکر فیہ البقرہ، وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ کیا، بقرہ کہتے ہیں گائے، فاتحہ کے بعد دوسری سورت۔ ہوں تسی دیکھو چلاکی کتنی، عقل اتنے کی کر سکتی، جنہیں قتل کیتا ہے بے دردی نہ انہیں جا کے مقدمہ کر دیتا موسیٰ کلیم اللہ کے کہ جی ساڈا اینا بندہ مار دیتا کہ اسی لاش نہیں چکنی، پہلے جا کے موقع دیتا۔ ہن شہادتہ کے فیصلے ہوتے ہیں موقع گواہ، ہن وہ سارا کچھ انہیں دکھا دیتا جی گھر قاتل دے لاش پئی جا کے برآمد کر لو، تہاڈی موجودگی جتنی اسی سارا کو وکھا بندہ مرے ہے انہیں گولی مار کے جا کے وکھا دیتا، ویڈیو بنا کے پتہ نہیں کی ہوئی گل سنی تو بعد یہ سارے فساد گند ختم ہوتا ہے کہ سینے میں ایمان اتر جائے۔ اگر ایمان نہ اترے تو دنیا میں کوئی مسئلے حل نہیں کر سکتا۔ یا پھر حجاج بن یوسف رضا بندہ کہ جیڑا دیکھ کے بس آن لائن ہے پھر عمل ہوتا ہے۔ وہ بات مختصر میں اشارہ کر دیا تمہید کہ بندہ خود مدعی بن گیا جی اے دیکھو بندہ سارا مار دیتا ہے میرے چاچا جی، نالے روے نالے پٹے نالے آخر سارا چاچا بے اولاد لا وارثہ، آج دا نا دنیا تو مٹ گیا، 100 بہانے ہو کہ یوسف علیہ السلام نے بہانیاں دا ہونا سی۔ ادو تے مسئلہ نہیں حل ہو رہا سی کہ اللہ تعالیٰ نال موسیٰ کلیم اللہ نے رابطہ کیتا کہ وہ قسمہ دے اسی ماریا نہیں، سانو پتہ ہی اسی تو صبح اٹھے ہیں لاش پر، وہ بھی بیچارے سچے سی، سچا بندہ بھی پیٹ دے۔ ادھر یہ بھی بالکل نہیں جڑا سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا بھی جہاں بچہ ہے وہ جھوٹی ہوئی کنی داؤد علیہ السلام کی عدالت کہ جیڑی 2 نمبر ماں سی وہ بچہ لے کے جا، انہوں تھے نہیں پتہ چلتا، وہ چلاک سی تیز سی، وہ سادہ سی، سادہ رہ گئی چلاک تیز بچہ لے کے جا،
تے جہاں اصل دل کا ٹکڑا جا رہا انہیں تے چیخنا سی رونا سی. وہ تے سلیمان علیہ السلام اللہ نے سمجھ دیتی کہ تیرے ابا جی کو فیصلہ غلط ہو گیا تے تو بیٹا ہو کے اس فیصلے کو درست کر. یہ تو وہی آ جاتی پھر فیصلہ منٹے چ ہو جائے. ہوں وہی تے کسی تے آتی فتنے نے سچا جھوٹا ہے جھوٹا سچا ہے. دھوکا حقیقت بن گئی حقیقت دھوکا بن گئی. اتباع سنت بدعت بن گئی بدعت سنت بن گئی. آج ہیر رانجا سسی کنوں ایدے دے وقت دے قرآن حدیث سمجھے دے وقت ہی کنوں دے. برو میں ایک اشارہ کیتا سی کہ موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہو گئے فیصلے دا کوئی حل نہیں مل. تسی میں بھی ہوئی ہے سادی بھی اصلا بھی آکھنا سی کہ اگے آگے پیچھے کا یہ بندہ کوئی ذمہ داری لگے گا وہ تو اکھا کھل گئی یقین جا بندہ اس سے میرے آدھا ہے بس لا حول ولا قوت الا باللہ. مولا ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتا سمجھ نہیں آتی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی حکمرانی ہے ایو کہتے رہے مولا مجھے پتہ نہیں چلتا میں کراں. حالانکہ اسد اللہ سے بچپن تو نبوت دی گود وچ کھانا پرورش تے تربیت چھوٹے جیسے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بیٹے کی طرح پالی. لیکن جب ہدیریاں فتنے فساد کو لے کے انہوں نے بھی توتے اڑ گئے. سارا خاندان بھی شہید کروا بیٹھے آپ بھی شہید ہو گئے. اجے تک کوفے دے مسئلے حل تے نہ قیامت تک ہونے. پھر اسی بھی ایویں گلاں ہی کرنے ہیں نا اتنے بیٹھے بڑکا مار پتہ لگتا ہے کسی مسئلے وچ جائیے اتنے بندہ سر پھڑ کے بیٹھ جاتا ہے کی کر گل ہی نہیں آتی. ہوں موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے رہے کہ مولا میرے تو سمجھ نہیں آتی پئی بھی میں یہ مسئلہ حل کیویں کروں. جس گھروں مقتول کی لاش بھی ملتی وہ ہر نیا دیوان تیار ہے بھی سچے سے تے جڑا مدعی ہے وہ کھیکھل انہیں کو کیتی گل ہے آپ مار کے وہ نیڑے نہیں لگن دینا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تسی گاں ذبح کرو فقل نضربوہ ببعضها ببعض یہ دا ایک گوشت کا ٹکڑا لے وہ تسی قصہ ہزار باری سنے ابھی انہاں پورا کوئی پریا پیا جس کنے سوال انہاں رب کی ہوئے بچی ہوئے کچی ہوئے عمر کی ہوئے بڑے من حرامی کی حجتا دے. بہرحال وہی کا مقابلہ کون کرے پھنس دے گئے جویں جویں سوال کر کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ تے رب دی لائٹ نال بول رہے سن. اے آدھی یار عقل کے جھوٹ تے بنیاد رکھ کے بول رہے سن. نتیجہ تے رسوائی بننا سی جڑا قیامت تک قرآن وچ مثال ہو. بہرحال گاں ذبح ہوگی وہ دا گوشت جدوں پکڑیا تے ناش نو لگیا تے اس سے ملے اٹھ کے گلاں کرن لگے. انہوں موسیٰ کلیم اللہ نے کیا بھائی مقتول تو ہی دس میں تیرا قاتل ہو دنیا چ نہیں پتا. وہ ناش بولی کہ آپ بدبخت جڑا میرا بھتیجا ہے جڑا مدعی ہے اے ظالم میرا قاتل ہے. وہ پھر اومی فوت یہ قرآن کا سچا ہے. ہن اے تے مسئلے حل ہوندے نہیں ایویں. ہن نہ وہی آئے نہ سچے جھوٹے دا پتہ لگا. میں اسی وجہ تو آج سورہ فرقان کو سنا لگیا. فرقان کا معنی ہے جڑی حق تے باطل وچ فرق ہے. کی معنی ہے قرآن فرقان جڑی حق تے باطل وچ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا فرق بین الناس اور لوگوں میں کائنات کے درمیان حق تے باطل دا فرق کرنا آیا جنتی تے جہنمی دا فرق کرنا آیا شقاوت تے سعادت دا فرق کرنا آیا حزب اللہ اللہ کی جماعت تے شیطان دی جماعت دا فرق کرنا آیا مظلوم تے ظالم دا فرق کرنا آیا سچے تے جھوٹے دا فرق کرنا آیا غیرت مند تے رب دے ولی دا تے بے غیرت تے دشمن دا فرق کرنا آیا. ہاں ہاں میں رب دے پیاریاں دا جنہ کی واسطے جنت دی حوراں دعا کردیاں نے عرش والا جنہاں نوں کہدا ہے کہ تسی میرے تے قسم پا دیو میں تہاڈی قسم بھی پوری کر دیاں گا. جنہاں واسطے مولا جنت سجا سجا کے کہندا ہے کہ تسی میرے جے میں تہاڈا عباد الرحمان تسی رحمان دے بندے ہو شیطان دے بندے نہیں. اے فرق خود رحمان نے کیتا. اس مسئلے کو سمجھان واسطے 19واں پارہ سورہ فرقان پوری سورت نازل کی.
جہدے چ بنیادی مسئلہ ہے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے۔ تسی کہو گے جی یہ تو کسی نے بھی نہیں پتا، تو میں کہڑا اپنے کولوں دسن لگا، میں تو قرآن کا ترجمہ کر کے دسوں، اور رب تعالیٰ بناون والے نے تو پتا ہے۔ جی میں انہیں میں مثال دیتی ہے بھی نہیں میں پتہ چلتا سی قاتل کون، تو انہیں اسی ویلے دس دیتا بھی مقتول اٹھ کے دسے گا کیا قاتل۔ یہ تو وقت جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ایسے دلائل دے کے کون بول سکتا۔ وہی جدوں جریج کے اعتراض الزام لگیا کھلا کہ زانی مار بھی پیندی پی، گرجا بھی ٹھٹھا پیا، کوئی بات نہیں، رب دا ولی قابو آیا تھا۔ جدو بچان پہ آیا تے آخیا ہوں ماں دی بدعا پوری ہوگی، یہ جو بچہ ہے نا یہ دے پیٹ تے ہاتھ رکھ، یہ بولے گا دسے گا کہ میں کدی ہوں۔ یا جریج میں ہاتھ رکھیا، دودھ پیندا بچہ بول پیا کہ میرا باپ فلانا عیاری ہے، یہ چھڑ دیو تے رب دا ولی تے نہیں۔ اتنے بھی ثابت ہوتا ہے بھی عوام چوپائے ہوتی ہے، بہائیں ہوتی ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آتی جدھر کوئی آتے لگ یہ جانو فرعون نے ایک دلیل کی آدھا دیا 70,000 جادوگر مسلمان ہو گئے، اندروں کے منی پیشاب جاری کمدا پہ اس سپ دے کے کون کھلو گے جن نے ایک لقمے میں سارا میدان خالی کر۔ وہ تو رب دی بلانس جڑا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بنی سی، ہن معاملہ تو سیدھا ہو گیا، جادوگر مسلمان، لیکن فرعون نے ایک سیاسی جی بات کی تھی، کہتا ہے میری قوم تسی نہ کلمہ پڑھے، انا ربکم العالی، تہاڈا رب میں ہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا رب نہیں، میں سب تو بڑا رب ہوں۔ دلیل کی دیتی، کہتا میں ہمانو آرڈر دے دیتا ہے، یہ محل بنانا شروع کرتا ہے، جدو آسمان تک پہنچ جائے گا میں سیڑھیاں تے چڑھ کے آسمان تو اگے گزر کے تے گل بات کر کے آواں گا، پھر تمہیں دساں گا کہ اگلا قدم کی۔ ہن پوری کائنات دی عوام کسی ایک بھی نہیں آکھیا بھی یار یہ محل کدوں بنے گا، کی بتاؤ انہاں تک جینا بھی نہیں، یہ تو سانو پاگل پہ بنا آدھی رب کہان واسطے کسی ایک بھی اعتراض انہاں سارے آکھیا جی رب جی تسی سچے ہو، اسی موسیٰ کلیم اللہ دے نال نہیں، اسی تواڈے نال۔ مرعوبیت جنا بندہ کسی جو ڈر جائے نا انہوں ساری زندگی نہ حق ملتا ہے نہ جنت دی راہ ملتی ہے، جنت دی راہ ملتی ہے تے رب تو ڈرن والے۔ لیکن آج اسی کافروں تو ڈرے کرتے جو آکھی جانے کیتی جانے، اور سمجھ آنی پہ یہ بڑی گہری بات میں کر رہا ہوں، اللہ سانو سمجھ دے دے، سارے بھی توجہ کریا جائے۔ 3-4 جمعہ تو یہ رکوع رہتا آنا سی تو میں کہا چلو آج یہ سنا دیں، میں کئی مثالہ دے کے تمہیں سمجھائیے بات کہ اللہ تعالیٰ آپ دستے پہلے کہ میرے پیارے میرے جنتی جنہوں میں مومن کہنا، بیت اللہ کو زیادہ شان دینا، جدوں میں انہوں نے دل وچ ایمان دا نور اتار دینا، پھر میں انہی پہچان کے دسنا اذا دخل الایمان فی القلب ان فسح و ان شرح، جدو ایمان دل وچ اتردا ہے سینہ کھل جاتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دنیا دھوکے والی تو نفرت ہو جاتی، تجافی عن دار الغرور والعنابت الى دار السرور، بندے دے روئیں وچوں آواز اٹھتی ہے کہ یہ نال پیار کی کرنا ہے۔ ایک تے جدو موت آئی تے مال بھی چھڑ گیا، قبر وچ گئے تے اولاد بھی چھڑ گئی، اگے گئے تے یار بھی چھڑ گئے، پیار او دے نال پا جڑا قبر جنت بناتا ہے، بلدی اگ کو گلزار بناتا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ نو بلدی اگ وچ یار بنا کے اگ نو ٹھنڈک تے برودت تے باغ بناتا ہے، او دے نال پیار پا جڑا چھری دے تھلوں ذبیح اللہ نو بچا کے کملی والے دا باغ بناتا ہے، او دے نال پیار پا جڑا موت نو زندگی بناتا ہے، او دے نال پیار پا جڑا زندگی نو موت بناتا ہے، جڑا قطرے قطرے تو دریا کرتا ہے، جڑا شہماں نو گدار کرتا ہے، جڑا فقیراں تے یتیماں نو نبیاں دا سردار تے کونین دا شاہ کرتا ہے۔ قرآن آندا ہے حدیثاں دی کہ پیار پانا ہی تھی او دے نال پا، جدو سارے ختم ہو جان وہ اختیارات ادو نہیں چلے۔ آج میری بھی گزارش ہے کہ آپ بھی تعلق جوڑیے تے او دے نال چلو۔
جب انہیں مسئلہ دس دیتا کہ میرے بندے کہ سب تو بڑی نعمت او ایمان. ان پتہ نہیں اللہ کرے تم گھر سمجھ آ رہی ہے. میں ایک کیا کرنا کہ ایمان سینے جو اتر جائے پھر چھوٹے چھوٹے بچے گھوڑیاں دے تھمیوں لگ کے وقت دے فرعون کو قتل کر دیں. محبت بات کا واقعہ سنے ہے نا علماء کرام تیرے دے پورا گھنٹہ لا ہے. لیکن میں اشارے پہ کرنا کیونکہ یہ چیزاں تم سن دیا 50 سال. چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ابو جہل کو ماریا سی, اجازت نہیں ملتی سی, کشتی کا کر کے اجازت نہیں. جانا کتنے جتھے تلواراں دی چھنکار, نیزے جتھے ٹکڑے جسم کے اڑتے نظر آ, گھوڑیاں دی چیخو پکار تے لاشاں تڑپ دیاں, کھیر کھاون نہیں گئے یا پھلاں دے اوتے چلن نہیں گئے, میدان کارزار وچ گئے. کون گئے نے؟ چھوٹے. ایک کوئی اندر ایمان سی کہ سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری, مریں گے یا ماریں گے اس ناری. بچے اندر ایمان سی. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں فوت ہو جاؤں تے میری لاش قسطنطنیہ جا کے دفن کر. سنیں گے ذرا بات, بابے بھی غور سنیں. قسطنطنیہ لے کے جانا. پوچھا کیوں؟ فرمایا جیندے تے رب دے رستے چ بڑے بڑے غازی تے شہید دیکھے, لینا لگیاں, سولی تے لٹک کے مسکراندے دیکھے, آسیہ سمیہ طرح جسم دو ٹکڑے کرا کے ہسدیاں دیکھے. لیکن تاریخ وچ یہ نہیں ویکھیا کہ مرن تو بعد بھی کوئی رب دے رستے وچ سفر کرتا. میں تاریخ بدلنی چاہنا کہ میں مر جاؤں تے میری لاش نال رکھنا, قسطنطنیہ جا کے دفن کرنا. میں قیامت نوں کہاں گا سونیا سارا مدینہ چھڈ کے تے میرے گھر قدم رکھیا سی کہ ایوب مرن تو بعد بھی تیرے دین کی خاطر مسافر رضی اللہ تعالی. آج ساری یہ سوچیں اسی تو سچی کرے اتنے بیٹھے بھی کھڑی ہوئے ہیں کہ وقت زیادہ تو نہیں ہوتا. یہ لوگ سن جنہیں اپنا آپ بیچ دیتا سی دین دی خاطر. انہوں نے سوچ سی کہ مرن تو بعد بھی وقت گزرے تھے مولا کے دین دی خاطر. ایمان ہے نا جب اندر اتر جائے تو سوچا بدل گیا, محبتہ بدل گیا, دشمنی دے معیار بدل گیا, زیب و زینت دے رنگ بدل گئے, سوچا بدل گیا, تباہی بدل گیا, شرابہ بدل گیا, بدعا دے ماحول بدل گئے. جتھے یسرت تے ظلم تے بیماریاں سن او طیبہ طابہ تے جنت تے باغ. شاید آج میرے تیرے دل دی ویرانی میں بدل جائے تے پیار رسول ہے. برحال میں سورہ فرقان سنان لگیا, رب دا قرآن تے میں حدیث پڑھی سی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, حدیث موقوف. یہ بھی بڑی آپ سارنا لکھنا, یہ علم دے پہاڑ سے کہنے نے جڑا بندہ من تحامن فی السنن یہ یاد کریا کہ بھائی اے جمعہ دا تقریراں دا مقصد ہوتا ہے 5 ادب نے, ایک کان لا کے سننا, ایک ان زبانی حفظ کرنا, استماع, انصات. اے جمعے وچ تنکا ہلانا حرام. ایک بندہ گلاں کردا ہے دوجا اونوں اینا نہیں کہہ سکتا چپ. جمعے یہ تسی عبادت وچ بیٹھے, سونا نہیں, یہ 2 رکعتاں نے بدلے چ بیٹھی, 10 دنوں دے گناہ معاف. کئی بندے سمجھ لینے نے کہ شاید جمعے دا چند منٹ ہوتا ہے راحت واسطے تاکہ سو کے گھڑی پوری پیچھے کام جو تھکے ہوئے ساری رات بھی کلکو لیٹر, دنے بھی کلکو لیٹر, دن رات 24 گھنٹے تے دنیا جو تھک گیا, چٹ آرام کرنا ہے مسجد وچ. بھائی آرام نہیں, 2 رکعتاں دے بدلے تسی بیٹھے, اپن 2 پڑھنی نہیں کہ زور تے 4. سوچ کے سارے اپنے جسم نو دماغ نو کھول کے گل سنے. بڑی قیمتی بات, بڑی عظیم ہستی جی کی بجلی کا وزن اس پہاڑ نالوں زیادہ ہے. میں وہ حوالہ دے لگا. فرمایا کہ من تحاون السنن, دیکھو میرے کڑی نے اشارہ دے دیتے وقت وچ بھی برکت, قرب قیامت, مہینے ہفتے تے ہفتے دن گھنٹے سیکنڈ بن.
کہ انہیں 30 منٹ گزر گئے تو مینوں ایویں پہ لگتا ہے جی 1 سیکنڈ اللہ کسے شہر چ برکت لے گئے. عرض پہ کرتا سا من تحاون السنن, جس بندے نے سنتاں چھڑ دیتی ہیں میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہیں کو فرائض بھی رب چھوڑا, رب آپ ہی چھوڑا. چل تو فرضاں دے قابل نہیں ہے, جدو میرے محبوب دی سنت دا قدر نہیں کرتا تیرے میں فرائض پڑھنے میں چنگے. تو یہ فرمایا کہ جڑا ایک دن چ 12 سنتاں 12 رکعتاں پڑھے مولا اودا جنت وچ محل بنا کتب و ستہ اٹھا کے. جڑا 4 سنتاں عصر تو پہلے پڑھ لے رحمت دی دعاواں کی. میں کی بات کرا, فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا, صبح دیاں 2 سنتاں دی قیمت کچھ نہیں. کہ میرے کملی والے سارے نبیوں کے سردار نو پوچھ, صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نو پوچھ, اہل حق نو پوچھ. اسی تے سنتاں دی جگہ تے بدعتاں کر دے. نام سنی نہیں, زہر باطن وچ بدعت وچ. سنت 2 فجر دیاں پڑھ لو, فرمایا دنیا و ما فیہا 14 طرف دی دولت ایک پاسے, صبح دیاں 2 سنتاں دی قیمت. آج ساڑھے 95% سنتاں چھڑ گئی. جدو سنتاں گئیاں فرائض گئے. اگلی گل غور نال سننا, سارا خطبہ بلا دینی پر ایک کملی والے دی پھول تے کلی نہ ملا. میں یہ افسوس ہے اگلے جمعے میں سنانا سارے مجمع ہوئے تے کسی کو نہیں یاد. اگلا دن جلسہ ساری رات ہوتا ہے, میں کنیاں اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا پوچھا وہ کی سنیا کی پائے, بس جی بلے ٹھپے گنگا ہو ایک لفظ یاد. اور تو رات اینا وقت تلوار ہے, انہوں ضائع کرے گا تینوں پٹ دے. تیرا ایک ایک سیکنڈ کروڑا نہ قیمتی, جڑا ضائع کر دے وہ بھی صادق. اے نفس آج وہ حدیث تے حق تے نہیں لائے گا, امام شافعی فرمانے نے تیرا نفس تینوں ڈنگر بنا کے جہنم کی راہ لا. آج وہ قرآن حدیث تو دور رکھ, کل آدمی میرے نال گل کرے نتیجہ کر تو سگرٹ تے نشے تے تاش تے پان تے گند تے لگیا ہوئے گا, تینوں انہاں چیزاں تو ویسے ہی نفرت ہو جائے. آج انہوں حق تے لا, کل برائی تو تینوں نفرت ہوئے گی, کیونکہ یہ نفس کا مزاج ہے, انہوں ویلا چھڑے گا یہ تینوں برائی میں چھپا. سارے بچے کیوں گند تے لگ گئے, جوان نسل کیوں بگڑ گئی؟ یہ فارغ ہوئی, باپ کی نوکری آندی بھی, زمین کا پٹا 10 لاکھ آندا پہ, پلازے پٹرول پمپ دولت واد ہوئی. انہوں صرف چوک کے سڑیاں سڑکاں کی اولاد نے, ابناء شوارع انہوں پوچھن دا سوال. اور یہ ہے کہ جڑا ویلا رہندا ہے وہ دماغ شیطان کی دکان, جو مرضی سودا رکھتا. اس لیے ویرو یہ حدیث یاد کرو, من تحاون السنن, جنہیں سنتاں چھڑیاں فرائض بھی گئے, جنہیں فرض چھڑ دیتے, فقط تحاون فی معرفت اللہ, اس نے اللہ کی عظمت قدر پہچان میں جو سستی کی تھی. کہ جڑا رب نو نہ پہچان سکیا, جب رب بھول گیا تو جب بھول گیا, جو رب سے گئے اپنی جان سے گئے, جو اس کے ذکر پہچان سے گئے دونوں جہان سے گئے. خدا فراموشی خود فراموشی ہے, جو رب کے ذکر سے گئے اپنی جان کے قاتل اور دشمن بن گئے, اپنی جان جہنم کے بدلے بیچ گئے. جنہوں رب دی قدر نہیں فقط خسر دنیا والآخرہ, نہ دنیا نہیں نہ آخرت. کہ ہوں میں اگے مثال دینا ہوں, اور ڈاکٹر بائی پاس کرے, دل کا آپریشن کرے, وہ کپڑے لا دینا ہے, تیرے میرے کپڑے لا دینا ہے, آدھی وردی پوان دیں, جویں چاون لتاں باواں بن دین تے بن دین, اتھے جرت نہیں تو اچھی سا لے لے. اور ایک ڈاکٹر دے اگے اتنا کمزور بن کے اتنا غلام بن کے پیا ہے کہ جدے جا ڈاکٹر جگ تے آیا ہی نہیں. میں کائنات دے عرش فرش دے ڈاکٹر کملی والے دے ایک نسخے تو قربان کر دیا, جدی سنت وچ زندگی سی, جدی سنت وچ فتح سی, جدی سنت وچ عزت و آبرو سی, جدی سنت وچ جنت دی خوشبو سی, جدی سنت وچ شرح صدر سی, جدی سنت وچ محبت پیار اتحاد سی, جدی سنت وچ ساریاں رونقاں تے چہرے دا نور سی, جدی سنت وچ میرے مولا دا رضا تے اقتدار سی, جدی سنت وچ کفر دی موت سی, جدی سنت وچ رزق دیاں بہاراں سن, جدی سنت
وچ یسرب طیبہ کعبہ تے جنت دا باغ بندا سی جدی سنت وچ اربع دے چرواہے ذوالنورین تے صدیق فاروق بن کے جنت دے حوراں دے نواب تے دلہے بنتے سن آج اس سنت نو سمجھنا سنت دی خیر ہے معمولی بات اینو گھٹنے چ جانا 100 روپیہ دے دیا سی سنت کٹوا میں تمہیں کی تقریرہ سنا میں کی لوڑیاں منگا سنا میں پاگل نہیں ہوں وہ پاگل انسان ہے مجنون مینٹل ہے جنہوں آپ سامعین دا پتہ نہیں کہ انہوں بیماری وہ دیات بیمار ہے انہیں دوجے دا علاج بھی ساڑھا کو نعرہ لاؤے نا زندہ باد یا سیانے اسی مردہ باد صرف مولا زندہ باد ہے جنہیں سارے عیب تے ظلمہ کے پردے پاس آدم کا بیٹا گالیاں دیتا ہے تقدیم کرتا ہے اور میرا حی قیوم زندہ باد ہے وہ پھر بھی روزی دے کملی والا زندہ باد ہے اگر وہ دعاواں نہ ہوتیاں ایتھے روئے زمین تے کوئی انسان نہ کرے جو ساریاں کرتوتاں ہیں ہر پاسے تے اسی عدل چاہیے اس وجہ تو میرے بیرو یہ بات سن لو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے فرمایا کہ عباد الرحمن میں دسیا سی کہ اللہ دے ولی کون نے رحمان کہہ رہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا رحمان دے بندے زمین تے چل دے نے تے ہولے ہولے چل دے تکبر تو خالی غرور تو خالی حسد تو خالی اچھی گردن کرن تو خالی نیویاں پا کے جب کہاٹی تو اترتے نظر آتے ہیں اے رحمان دے بندے نے پیارے نے جنہوں نے سنت دی سمجھ آئی پیار پہ گیا جنہوں نے کملی والے دا خوابہ میں دیدار ہوتا ہے انہوں نے گردنہ نگاہاں چھپ جاتی ہیں حسد تکبر غرور ختم ہو جاتے ہیں وَإِذَا كَانَتْهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جدو جہل بندے انہوں نے جھگڑے تے مناظرے کرتے ہیں وہ سلامتی دی گل کرتے ہیں ان دا ایمان بھی بچاندے ہیں اپنا ایمان بچاندے ہیں جہل نہ الجھدے نہیں جھگڑتے نہیں کیونکہ جہل آندے ہی انہوں نے جنہوں حق باطل دسے باطل حق دسے جہل انہوں آندے نے جنہاں قرآن پڑھنا گناہ بدبخت سمجھے تے فلمہ دیکھنا سوال سمجھے جہل انہوں آندے نے جنہاں نماز وچ دل نہ لگے کنجرا کیا دیکھدیاں ساریاں رات نہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جدو جہلاں نال جھگڑے ہوندے نے کہ انہاں نوں سلامتی دی گل سمجھا انہاں نال جہل گالی دے بدلے گالی نہیں گند دے بدلے اگر عالم تے رب دا ولی بھی گالی دے بدلے گالی دے تے پھر جہل دے دے جو فرق کیا اجل بنیا اسی ساڈے وچ ہی سارے جہان دے عیب صحیح پر تسی تے ولی تاں ہو کہ تسی بھی سانوں سختی کے بدلے نرمی کر کے وخاؤ فساد کے بدلے امن کر کے وخاؤ اور ایک خوبی تے ہے سوچ ہی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا قرآن سلامتی بھی گل کر دینا قتل و غارت فساد نہیں کرتے اگلی بات وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا فرض دے سنتاں دے دور دی گل ہے رب کہندا انہاں دی ساری رات دی سجدے قیام وچ کہ میں قرآن پڑھ رہا اگے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا راتی اٹھ کے رو رو کے کہنے نے مولا جہنم تے عذاب تو بچا لے ان عذابہ کانا غراما یہ عذاب ایسا چمٹ جان والا ہے تھلے بھی آگ کتے بھی آگ بندہ پریشر کوکر طرح اگ دے وچ بند ہوئے گا لا یموتون فیہا ولا یحیا نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا نہ سکھ دا سانس آئے گا انہا ساعت مستقر و مقاما یہ ٹھکانا بہت ہی برا ہے اگ تے گرمی وچ بیٹھنا مشکل ہے اور گرمیاں وچ جمعہ پڑھنا مشکل ہے اسی نہ چلن تے کدی جہنم تے قبر دی واتی نو بھی یاد کیتا کر جڑی یا جہنم دا گڑا ہوئے گی یا جنت دا باغ کدی یہ بھی سوچیا کرے کہ وقت آنا ہے لمبی رات پینی ہے 50,000 سال دی یہ تھلے اگ دا بستر ہویا تے مکھنی پلے پہلوانا ہوتے کنے سکتے اج تے ایسی تینوں اٹھ کے نماز نہیں پڑھن دے اج تے تینوں انڈیا دی فلم فرصت نہیں دے معذرت نہ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما رب دے ولی ہو نے کنجوس نہیں یقتر رب دے ولی نوں جتھے نظر آوے نا ایتے خرچ دی لوڑ ہے وہ صدیق اکبر طرح جھاڑو دے کے پورا گھر قربان کر سارے تے ماشاءاللہ تے بل دی چوری نہیں ارب پتی بیٹھا ہے او دی اینی جرت نہیں کہ میں مسجد دا بل ادا کر کے سونے رب نوں راضی کر لوں کہ مولا تیرے گھر دی عزت رکھی ہے تو قیامت والے دن میری عزت اوتھے تو فقیر ہون گے سارے
بدن تے کپڑا بھی نہیں ہونا تے پیر چ جُتی بھی نہیں، اوتھے تے سایہ عرش دا بنے گا تے صدقہ بنے گا، قبر دی اگ بجھائے گا تے صدقہ بجھائے گا۔ میرا مولا بھی سخی ہے، او دا محبوب بھی سخی ہے۔ اس میں دسیا جڑا رب دا ولی ہوندا ہے وہ سخی ہے۔ اچھا جڑا زکات عشر دے نا وہ سخی نہیں، وہ تو فرض ادا کر۔ سخی وہ ہوندا ہے جڑا نفلی کام کرے۔ اسی تے عشر زکات نہیں دے، ہم مونجی دا سیزن چل رہا ہے، ہزار مان مونجی نکل دی تے سارے بندے جا کے کہہ دینا کہ ایک مان دے دے، کہندا مرے پے پھائے لگے پے، مہنگائی بڑی، عشر زکات دی گل نہ کہتے تسی بندہ میرے کو دکھاؤ جڑا پورا عشر زکات کر پورا، وہ بھی چاند آدھی معرفت کی جگہ تے دے کے بس رشتہ داراں۔ رب کہنا ہے کہ جڑے ولی ہوندے نے وہ نہ فضول خرچ ہوندے نے نہ کنجوس ہوندے، تے نال فرمایا والذین یدعون مع اللہ الہا آخر، رب دا سچا ولی شرک نہیں کرتا، رب دا در نہیں چھڑدا، کٹ جاندا ہے پر رب دا در۔ تے نال فرمایا ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ، رب دے ولی وہ جان کو قتل نہیں کرتے جن حرام، جنوں قتل کرنا حرام۔ آج اسی تے معمولی گل تے قتل کی، باپ قتل، ماں قتل، سکا بھائی قتل، بھتیجے بھانجے قتل۔ قرآن کہتا ہے رب دے ولی قتل نہیں کرتے، اسی سیدھی گولی ٹھوک ان بہادری سمجھ نا ولا یزنون، رب دا ولی زانی بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زنا فنا ہے، قرض ہے۔ آج تو زنا کرے گا کل نو تیری بیٹی ماں بہن بیوی قرضہ اتارے، نہ تیری نسل دا خون صاف رہا نہ او دی نسل دا خون صاف۔ اس میں فرمایا کہ جڑا لباطت کرتا ہے پاویں وہ کوئی ہو، جڑا بچے نال زیادتی کرتا ہے فقتل الفاعل والمفعول، انہاں دونوں نو قتل کر۔ جڑے جانور نال زیادتی ہو جائے شریعت آ بھی انہوں نے قتل کر، تاکہ یہ اگاں کام پھیلے۔ لیکن سارے اج کون ہو سارے دے بیان پہ چھاپتے ہیں کہ بندیاں نال شادی کرائی جائے قوم لوٹ، سرے عام اڈے کھلے، بندے بندیاں نال زیادتی تے منہ کالا پڑا۔ تے قرآن کہہ رہے ولا یزنون، رب دا ولی یوسف علیہ السلام طرح 11 سال جیل کر لینا ہے، زنا نہیں کر۔ کملی والے دا حیا سی کہ سارا عرب کہنا سی کنواری بچیاں وچ او حیا نہیں جڑا مدینے والے وچ۔ یہ موضوع بڑا دردناک ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے جمعے بیان کراں۔ یہ تسی بھی مطالعہ کر کے ہے سورہ فرقان، او دا آخری رکوع، رب دے ولی قوم نے شیطان دے ولی، یہ دے وچ کرے نہیں تانوں ملے گا کہ نچن والے، میلیاں تے جان والے، بھنگ پین والے، ڈھولاں کے نچن والے، تے آپ ملتان دیاں حوراں بنا کے بندے کے ڈانس کرنے والے ملاد دے نام۔ یہ جب تانوں اشارہ مل جائے تو مینوں کہنا استاد جی جمعہ نہ پڑھاؤ تسی غلط بیان نہیں، لیکن رب دے نام تے ایک باری فرقان تے قرآن نو ہاتھ تے لا تسی بھی تھوڑا جہا مطالعہ کر کے آجے کتب تفسیر ممی کر کے آؤں تو انہوں پتہ لگے گا کذاب کون ہے، سچا کون ہے، صادق امین نو منن والا اہل سنت والجماعت کون ہے، اہل بدعت تے شرک کون۔ پر انہی تکلیف تے کرو اور کرو گے ہر گھر کوئی نہ کوئی بچہ تے پڑھیا ہوا ہے، کسی بچے نو کہہ رہا ہے کہ استادہ ڈیوٹی لائی سی سورہ فرقان 19واں پارہ او دا آخری رکوع، اور کسی آدھی بچی نو کہہ دیا کہ بیٹی میں نے ترجمہ سنا، کدے گھر وچ قرآن کھول تے صحیح، اینو تے کھول کے تک لیے تے بھی رحمت ہوتا، کیوں گھر وچ اینو تالے لا کے انڈیا دا گند نچدا چوی کر کے قرآن مطالعے نہ۔ اسی دن کی سمجھ آ گیا، میں تمہیں نہیں کہہ رہا تسی ماشاءاللہ تہاڈے چ ایک بھی یہ جا کوئی، میں صرف تہاڈے ذریعے انہاں نوں آواز دے رہا ہوں جڑے جمعہ ہو رہا ہے تے بازار وچ بیٹھے،
تسی میرا ذریعہ، کیونکہ مخاطب تو میں تمہوں آنا، کدی بھی یہ نہ سوچا کرو کہ استاد جی سانو آنا، میں تواڈے ذریعے ایک